الحمدللہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیرت النبی کا پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے حلقے میں جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو اللہ کے دین میں لوگوں کا فوج در فوج داخلہ تھا اس تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کا دین مکمل ہونے کو ہے اور آپ کا جو مشن ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، تب آپ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ حالانکہ اس سے پہلے سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لوگوں کو حج کرنے کے لیے بھیج چکے تھے اور لوگوں نے ان کے ساتھ حج کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے حج کو مؤخر رکھا یہاں تک کہ ہجرت کا 10واں سال آ گیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی دعوت کا جو نتیجہ نکلا ہے، آپ کی دعوت کا جو پھل آپ کے سامنے ظاہر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھلانا چاہتا تھا۔ حالانکہ بہت حد تک آپ اس نتیجے کو دیکھ چکے تھے۔ 30,000 کا ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جنگ تبوک میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا کہ شاید اب ہماری زندگی کے آخری ایام آ گئے ہیں، اب شاید مجھے اس دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا ذمہ دار اور گورنر بنا کر بھیجا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت کی تھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب تم یمن سے آؤ تو تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو اور تمہارا گزر ہماری مسجد اور ہماری قبر سے ہو۔ آپ کو اشارات مل گئے تھے کہ آپ کی زندگی کے آخری پڑاؤ ہیں، یہ آخری ایام گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کی تکمیل کے لیے وہ یمن روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے لوگوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے مدینے میں پہنچنے کا۔ لوگوں کی یہ خواہش تھی اور تمنا تھی کہ وہ اپنے حبیب کے ساتھ حج کریں، لہذا صبح و شام لوگوں کا پہنچنا مدینہ میں شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ میں 4 دن باقی رہ گئے تھے، اس وقت مدینہ سے روانہ ہوئے، ظہر کی نماز پڑھی اور وہاں سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں پر آپ نے رات بھر قیام کیا اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے غسل کیا، خوشبو لگائی اور تہبند پہنا، یعنی جو حج کا جو لباس ہوتا ہے احرام وہ آپ نے پہنا۔ بدن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خوشبو لگائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ دراصل آپ اپنے ساتھ ہدی کا جانور بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ہدی کا جانور اگر آدمی اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو وہ حج قران کرتا ہے۔ حج کی جو 3 قسمیں ہیں، حج افراد یعنی آدمی صرف حج کی نیت کر کے مکہ جائے، عمرہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور دوسری قسم ہے حج قران کہ آدمی اپنے ساتھ ہدی کا جانور، قربانی کا جانور ساتھ لے جائے اور میقات سے حج اور عمرے کی دونوں نیت ایک ساتھ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ ہدی کا جانور آپ نے اپنے ساتھ رکھا تھا، اس لیے آپ نے بھی حج اور عمرے کا احرام باندھا، حج اور عمرے کی نیت کی اور لبیک پکارا۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 8 راتیں گزارنے کے بعد آپ مکہ پہنچے۔ مکہ میں وہاں پر پہنچنے سے پہلے مقام ذی طوا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، وہاں پر رات گزاری۔ صبح جب ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے عمرہ ادا کیا۔ عمرہ دراصل چند مخصوص اعمال کا نام ہے جس میں انسان سب سے پہلے مکہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور طواف کرنے کے بعد پھر سعی کرتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے سر کو مڈا کر یا اپنے بالوں کو کٹوا کر احرام سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام جو باندھا تھا وہ حج قران کا تھا، اس لیے آپ احرام نہیں اتار سکتے تھے۔
چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جو شخص ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لایا ہے وہ اپنے احرام کھول دے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کی نقل کرنے کی جو عادت تھی اور جو انہوں نے سیکھا تھا، اطاعت کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، وہ ایسا کام کرتے ہوئے ہچکتے تھے اور تردد کا شکار ہو جاتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کرتے تھے. آپ نے حکم دیا کہ احرام اتار دو، حالانکہ خود اللہ کے رسول احرام پہنے ہوئے تھے. تو ان کو لگتا تھا کہ زیادہ افضل کام شاید یہی ہے کہ ہم اپنے احرام کو پہنے رکھیں. تو لوگ تردد کا شکار ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو استقبلت من امری مستدبرت وما سقت الہدیہ، جو مجھے آج معلوم ہوا ہے اگر مجھے پہلے معلوم ہوا ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو تم لوگوں کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میں ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لاتا. لہذا تم لوگ میری بات مانو اور اپنے احرام سے آزاد ہو جاؤ. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. یہ حج کی تیسری قسم ہے کہ انسان اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہ لے جائے، صرف عمرے کا احرام باندھے، مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد انسان اپنے احرام کو اتار کر عام لباس پہن لے، اور جب تک حج کے ایام نہیں آ جاتے ہیں اس وقت تک وہ فائدہ اٹھائے آزادی کا. پھر جب 8 تاریخ آتی ہے اس وقت حاجی احرام باندھتا ہے حج کے لیے، تو اس کو حج تمتع بولتے ہیں. یعنی وہ حج جس میں انسان مختصر سا جو وقفہ ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ٹھہرے رہے. آپ 6 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے. 8 تاریخ جب ہوئی، یوم الترویہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، مینا پہنچے. 8 تاریخ کو حاجی حج کرنے کے لیے جہاں بھی اگر حاجی ہے، چاہے مکے میں ہو یا مکے سے باہر ہو، وہ 8 تاریخ کو مینا پہنچتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہوئے. مینا پہنچے، آپ نے وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن 9 تاریخ کو فجر کی نماز مینا میں رہتے ہوئے آپ نے پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اتنی بڑی تعداد تھی اور اتنا بڑا جو جمع غفیر تھا، جن کی تعداد سیرت نگاروں نے بتائی ہے کہ 1,24,000، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 1,44,000 ان کی تعداد تھی. سبحان اللہ، کتنا فرق ہے آج کے دن میں اور اس وقت کے دور میں جب آپ تنہا اس مشن کو لے کر چلے تھے. اللہ رب العالمین آپ کے سامنے دکھلانا چاہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گواہ بنانا چاہتے تھے کہ جان لے لوگ کہ کیا میں نے رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اس کی شہادت کے لیے اور گواہی کے لیے اسی لیے کھلم کھلا لوگوں کے درمیان اعلان کیا گیا تھا کہ لوگ جو جہاں کہیں بھی ہو وہ حج کے لیے روانہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھتے ہیں، اور حج کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے ہیں. یعنی ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت آپ نے پڑھی. اس کے بعد 9 تاریخ جب آئی، جو 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن جسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عرفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. عرفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نمرہ کا مقام پر اپنا خیمہ بناتے ہیں، وہیں پر خیمہ زن ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے ایک وادی کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک خطبہ دیتے ہیں، ایک جامع خطبہ. یہ وہ مقام ہے، مقام عرفہ، جہاں پر ہر حاجی کا پہنچنا ضروری ہے، حج کا رکن ہے. اگر کوئی شخص عرفہ کے اندر نہ پہنچے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا. یہ ساری تفصیلات جو ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جامع خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ میں آج کے بعد تم لوگوں سے ملاقات کروں گا کہ نہیں. ہو سکتا ہے اگلے سال ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میری بات غور سے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاہلیت کے تمام اعمال کو اپنے پیروں کے نیچے رونت رہا ہوں. جاہلیت کا آج خاتمہ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی صحابہ کرام کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ خطبہ دے رہے تھے. ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی بقیہ باتیں میں آپ کے سامنے بریک کے بعد رکھوں گا. میں آپ سے
تھوڑی دیر کے لیے رخصت ہوں گا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے تعلق سے۔ جب آپ مقام عرفات میں تھے، آپ اپنے سامنے 1,00,000 سے زیادہ تعداد کو خطاب کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور چل رہا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو بات کرتا ہے وہ نہایت اہم باتیں ہوتی ہیں۔ وہ باتیں ہوتی ہیں جو منسوخ نہیں ہوتی ہیں، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ انسان ایسے موقع پر فضول باتیں نہیں کرتا، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلتا تھا وہ حق نکلتا تھا۔ اب ایسا رسول اگر اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی امت کے سامنے کوئی بات کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ باتیں کتنی اہم ہوں گی۔ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میری باتیں غور سے سنو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سال کے بعد تم لوگوں سے مل پاؤں گا کہ نہیں مل پاؤں گا۔ میں جاہلیت کی تمام عادات کو اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہوں، جاہلیت کے تمام خون کو میں ضائع قرار دیتا ہوں، اور جاہلیت کے سود کو میں مٹاتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کہا کہ میں ان کے سود کو میں ختم کر رہا ہوں، جو کچھ ہے وہ سب میں معاف کر رہا ہوں، لہٰذا تم اس پر عمل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ لوگوں، تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ کا نام لے کر تم نے انہیں اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ کے کلمہ کے ذریعے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، لہٰذا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں یہ مغرب اور آج کا میڈیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو گستاخیاں کر رہا ہے، اور جو کچھ آپ کے تعلق سے بیہودہ باتیں بکتا ہے، ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، اس دین میں عورتوں کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے، عورتوں کو سلیو بنا کے رکھ دیا ہے، عورتوں کو گھر کی چار دیواری کے اندر بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ وہ رسول اپنے آخری حج میں، اپنے زندگی کے آخری ایام میں جن چیزوں کے لیے اپنی امت کو ابھار رہا ہے، جن چیزوں کے لیے اپنی امت کو نصیحت کر رہا ہے، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ لوگوں، تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ان کے حقوق کو پامال نہیں کرنا، جیسا اللہ نے قرآن میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں سے بھلائی کا معاملہ کرتے رہو، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اے لوگوں، اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز قائم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج ادا کرنا، اور اپنے اولو الامر کی، حکمرانوں کی اطاعت کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں عرفات کے میدان میں یہ کلمات اپنے صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گواہ بنا کر پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر میرے بعد تم لوگوں سے پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ میری رسالت کے تعلق سے جو کچھ میں نے کیا ہے، اگر تم سے پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اور آپ نے حق ادا کر دیا، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کیا اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے یہ باتیں اور یہ خطبہ دینے کے بعد اترتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد آپ ایک اذان اور 2 اقامت سے ظہر اور عصر کی نماز جمع کرتے ہیں ظہر کے وقت میں۔ یہ حج کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ تو یہ آپ کے حج کا ایک طریقہ تھا کہ آپ نے ظہر کے وقت میں ظہر کی اذان دینے کے لیے بلال کو کہا، اور ایک اذان اور 2 اقامت کے ذریعے سے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوتے ہیں اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب عرفات کے اندر ہی سورج ڈوب جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔
وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ فاصلہ اتنا لمبا ہے کہ اگر آدمی پیدل یا سست رفتار سواری سے مزدلفہ پہنچنا چاہے تو تقریباً اگر مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوا ہے تو مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں عشاء کے وقت، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لیٹ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ یہاں پر مزدلفہ کے میدان میں رات میں جاگنا، عبادت کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ سنت یہی ہے کہ ہم وہاں پر آرام کریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہے، کیونکہ اگلا دن جو آتا ہے 10 ذی الحجہ کا، وہ یوم الاکبر کہا گیا ہے، سب سے بڑا دن ہوتا ہے، عظیم دن ہوتا ہے، اس میں بہت سارے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور وہاں سے تھوڑا مشعر حرام کے پاس آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہاں پر دعا کرتے ہیں۔ اگلا دن جب جو کہ 10 تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس دعا کرنے کے بعد سیدھا آپ منا پہنچتے ہیں۔ منا میں آپ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو، جسے آج کے زمانے میں بہت سارے حاجی بڑا شیطان بولتے ہیں، جمرۃ العقبہ، جمرۃ الکبریٰ جو ہوتا ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنکری مارتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ ایک خطبہ دیتے ہیں۔ کنکری مارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قربان گاہ پہنچتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانور سے تھوڑا تھوڑا گوشت نکال کے حکم دیا کہ اس کو پکایا جائے، اور اس کا مرق جو ہے، اس کا شوربہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا سر مڈاتے ہیں اور مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف افاضہ کرتے ہیں، جو کہ حج کا ایک رکن ہے، مکہ پہنچنے کے بعد، اور دوبارہ پھر آپ منا تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو خطبہ دیا، اس درمیان خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رعایت کی اور اس موقع کو غنیمت سمجھا، کیونکہ آپ کے سامنے صحابہ کی وہ تعداد تھی جو اس سے پہلے کبھی اکٹھا نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جس میں ایک ایک پل کو آپ غنیمت سمجھ رہے تھے، اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے، انہیں تعلیم دے رہے تھے، انہیں دین سکھا رہے تھے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد یہی لوگ مبلغ بننے والے تھے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس ذمہ داری کے وارث بننے والے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ان کو خطبہ دیا اور اہم چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ 10 تاریخ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں سے ایک بات یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال جب صحابہ کرام سے کرتے تھے تو صحابہ جاننے کے باوجود بھی یہ جواب دیتے تھے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ نئی چیز بتائیں، ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہو۔ تو جانتے ہوئے کہ یہ کون سا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن تھا، کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف کیا، یہاں تک کہ صحابہ نے سوچا کہ شاید آپ کچھ جواب اور دیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا یہ 10 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کہا بے شک یہ مکہ ہے۔ کہا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے جاتے تھے اور پھر خود آپ ہی اس کا جواب دیتے تھے۔ آپ نے دن کے بارے میں، مہینے کے بارے میں، شہر کے بارے میں آپ نے سوال کیا، اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ تمہارے مال، تمہارے جان، تمہارے آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح کی یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ، جس طرح اس شہر کی عظمت ہے مکہ کی، جس طرح اس دن کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کا خون، اس کی جان اور اس کی آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے جس طرح کی یہ شہر اور یہ دن اور یہ مہینہ حرام ہے۔
اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دینا جو تمہارے بعد آنے والے ہیں. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ. تم میں سے جو لوگ یہاں میں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں گے جو بعد میں آنے والے ہیں، جو یہاں پر حاضر نہیں ہوئے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس وہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، جس کو وہ بات بتلائی جا رہی ہے، وہ اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے والا ہو، یا زیادہ بہتر انداز میں اس بات کو لوگوں تک پہنچانے والا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر 10، 11، 12 اور 13 تاریخ تک ٹھہرتے ہیں، اور روزانہ آپ حج کے جو اعمال ہیں اسے انجام دیتے ہیں. روزانہ اپنے صحابہ کے سامنے کچھ نہ کچھ خطبہ دیتے ہیں، ان کے سامنے کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے ہیں اور انہیں دین کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنا حج مکمل کر کے آپ 13 تاریخ کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. دینی بھائیو، یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، حجۃ الوداع کے نام سے جو مشہور ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ پیغام چھوڑا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے اس سے بہتر پیغام کچھ نہیں ہو سکتا. ساری انسانیت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور پیغام نہیں ہو سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں. جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کا حق ہم ادا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے، اسے کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.